بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم جو ہے اپنی پسندیدہ 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے جو نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی مردوں کو جو ہے وہ یہ اتھارٹی اور ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ 2 سے 3 سے یا 4 عورتوں سے جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ آج کل چونکہ سائنس اور ترقی کا دور اور عقلیات کا دور ہے اور لوگ جو ہیں وہ ریشنلسٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ سوال بہت زیادہ جو ہے اٹھایا جاتا ہے کہ کیا جب مرد جو ہے وہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے تو ایک عورت ایٹ اے ٹائم ایک ہی ٹائم میں سیم ٹائم میں 4 شوہر کیوں نہیں کر سکتی، یا فزیکلی ان کے ساتھ اپنے ریلیشن جو ہے وہ جنسی ریلیشن کیوں نہیں قائم کر سکتی۔ یہ آج کل کا ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمارے پڑھے لکھے طبقات اور تقریباً ملحدین ٹائپ کے لوگوں کی طرف سے جو سوال سامنے آتا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں جو پسند ہو تم ایٹ اے ٹائم 2 عورتوں سے 3 عورتوں سے یا 4 عورتوں سے جو وہ نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی مردوں کو یہ اختیار اور اتھارٹی دی گئی اور ان کے لیے آپشن جو رکھا گیا کہ ایک وقت میں مسلمان جو ہے مرد وہ 4 بیویاں جو رکھ سکتا ہے، وہ اس کے نکاح میں جو آ سکتی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ایک اور بہت بڑا سوال جو آج کل اٹھایا جاتا ہے لادین قسم کے لوگوں کی طرف سے، سائنس کا دور ہے، سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک سوال جو ہے اس کے مقابلے میں جو ریز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کی ایٹ اے ٹائم اجازت ہے تو ایک عورت جو ہے وہ 4 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی، وہ 4 مردوں سے فزیکلی ریلیشن جو ہے وہ سیکشل جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیوں نہیں لنک جو ہے رکھ سکتی۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کو صرف اختیار دیا، عورت کو اختیار نہیں دیا کہ وہ 4 مردوں کو ایٹ اے ٹائم اپنا شوہر بنا لے۔ عورت کو اختیار دیا گیا، جہاں اس کی اور بہت ساری ریزنز اور اسباب جو ہے وہ بیان کیے گئے، وہاں ایک سائنٹیفکلی جو ایک نئی چیز جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے اور سائنس نے اس کو پروو کیا ہے۔ ایک ماہر جنین ہے امریکہ کے اندر رابرٹ البرائن، انہوں نے تحقیق کی تھی، وہ یہودی تھے، کہ آیا میں تحقیق کروں کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں سے اپنے فزیکل ریلیشن اور سیکسل ریلیشن کو قائم کرتی ہے یا وہ 4 شوہر کرتی ہے تو اس کی صحت پر، اس کی فزیک پر جو ہے وہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے ثابت کیا کہ عورت کا جسم اللہ رب العزت نے ایک کمپیوٹر کی طرح جو ہے بنایا ہے، جب کوئی ایک مرد جو ہے اس کے قریب جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر پائے جانے والے پروٹین جو ہوتے ہیں، اس کی جو ہے وہ منی کے اندر سیمن اور سپرم جو ہے وہ ان کے اندر جو پروٹین پائے جاتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے عورت کا جسم جو ہے وہ اپنے اندر کنسیو کر لیتا ہے، ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہر مرد کے ایک دوسرے سے جو وہ ان پروٹین ہوتے ہیں وہ تقریباً 62% 62% ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں، اور وہ جب ایک مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ مرد کے جو پروٹین ہوتے ہیں سیمن کے اندر پائے جانے والے، تو وہ کم و بیش جو ہے وہ 3 ماہ تک ایک عورت کی باڈی کے اندر جو ہے وہ موجود رہتے ہیں۔ تو جب اس عورت کو ایک بار جو ہے ماہواری آتی، مینسز آتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں تقریباً 33% جو ہے 33% جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ مینسز کے ذریعے سے، حیض کے ذریعے سے ان پروٹین اور ایلیمنٹس کو جو مرد کے ایلیمنٹس اس کی باڈی کے اندر آتے ہیں ان کو وہ تھرو آؤٹ کر دیتا ہے، ان کو باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اگلا ٹنیور آتا ہے، مینسز آتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ جو ہے اس کے جو پروٹین اور وہ ایلیمنٹس اور انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ سپرم منی کے جسیمن وغیرہ ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو جو ہے وہ تھرو آؤٹ کر دیتی ہے۔ اور جب 3 مینسز جو ہے وہ گزر جاتے ہیں تو پھر وہ تقریباً 100% مکمل طور پر جو ہے وہ عورت کی باڈی اور عورت کا جسم جو ہے وہ اس کے ایلیمنٹس مرد کے جو ہے وہ پروٹین سے جو ہے بالکل جو کلیئر ہو جاتا ہے، اور ایک نیا ڈی این اے نئے پروٹین کو قبول کرنے کے قابل جو عورت ہوتی ہے اس کا ووم، اس کی جو ہے وہ بیضہ دانی وغیرہ جو ہے وہ اس قابل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک عورت ایک ہی وقت میں 4 مردوں کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات کو قائم رکھے تو وہ سارے لوگوں کے ڈی این مردوں کے وہ ان کے پروٹین یا ان کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس کی باڈی کے اندر جسم کے اندر جمع ہوں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تقریباً 60% جدا جدا ہیں۔ تو جب وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تو وہ گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گے،
اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے عورت کی باڈی کے اندر جنگ شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ریئیکٹ کریں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ قبول جو ہے وہ نہیں کریں گے، تو عورت کے جسم کے اندر ہی ایسی ویسی وہ گندگی پھیلنی اور تعفن پھیلنا شروع ہو جائے گا جو بہت ساری بیماریوں کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر عورت کئی قسم کی مہلک اور انتہائی جو ہے وہ جان لیوا امراض پہ، خصوصی طور پہ ایڈز کے اندر جو ہے وہ عورت مبتلا ہو جاتی ہے، یا کسی اور بیماری کے اندر مبتلا جاتی ہے کہ وہ چائلڈ ایبل نہیں رہتی، بلکہ پھر اس کو کیا ہے کہ اس کو لیکوری جیسی مرض شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہم وقت جو ہے وہ مطلب ایسے مرض لگ جاتے ہیں کہ وہ سیکسیبل بھی نہیں رہتی، تو وہ عورت جب ایسے کچھ عرصے کے لیے مختلف مردوں سے ایک ہی وقت میں تعلقات کو قائم کرے گی تو اس کے جسم کے اندر نیچر اور فطرت کے خلاف جو ہے وہ ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، ایسی چیزیں جو ہے پیدا ہو جائیں گی کہ پھر وہ بالکل ہی جو ہے عورت جو ہے وہ لاچار اور بیمار اور جو ہے وہ لاغر ہو جائے گی اور شادی کے قابل بھی جو نہیں رہے گی۔ تو اس ایک یہودی ڈاکٹر جو تھے رابرٹ البرائن، انہوں نے جب اس کو کی تحقیق کی تو وہ حیران رہ گئے کہ اسلام نے کیوں نہیں ایک عورت کو 4 مردوں کے ساتھ نکاح کرنے کی، 4 شوہر رکھنے کی ایک وقت میں اجازت دی۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ عورت کی باڈی کو، اس کے جسم کو، اس کی فزیک کو سیو اور سیکیور کیا جائے اور اس کو اس قانون اور نیچر کے تحت چلایا جائے جو اللہ نے اس کے وجود کے اندر جو ہے ودیت کر دی کہ وہ اتنا کچھ جو ہے برداشت ایک وقت میں کر سکتی ہے اور دوسرے وقت میں جو ہے وہ برداشت اس کو مطلب ایک ہی وقت میں جو نہیں کر سکتی۔ تو یہ حکمت جو 14 صدیاں پہلے بیان ہوئی، یہ اب جا کے جو ہے وہ سائنس اور انسانی عقل اس کی حقیقت تک، اس کے اسباب تک پہنچ رہی ہے، اور پھر وہ یہودی جو تھے یہ پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں، طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن جوان عورتوں کو جن کو حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جب انہیں طلاق ہو جائے نہیں تو وہ 3 حیض جو ہے وہ روک کے رکھیں۔ مطلب کیا کہ وہ جب ان کو طلاق ہوگی تو وہ فوری طلاق کے بعد عدت کے دوران جو وہ نکاح نہ کریں، بلکہ جب ان کے 3 حیض مینسز گزر جائیں گے تو اس کے بعد جا کے پھر وہ ان کو اجازت ہے ایک مسلمان لیڈی کو کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہاں ایک اور بہت بڑا سوال ہے کہ جب آج سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی اور کائنات کے بڑی خفیہ چیزوں کے پردے سائنس جو وہ کھولتی جا رہی ہے، تو اگر جو ہے وہ کسی ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ لگایا جائے کہ عورت جو ہے اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، عورت جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے، پریگنینسی وہاں نہیں ہے، تو کیا پھر بھی وہ 3 حیض ہی گزارے گی؟ ایک